محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی پانچویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی۔ آئیے پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو، اس کا شکر کرتے رہو اور اس کے اوپر ایمان رکھتے رہو، اللہ کیوں اپنا عذاب نازل کرے گا؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال بھی کر رہا ہے اور بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم پر بہت طریقے کی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ تو جواب اس آیت میں موجود ہے۔ یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ ظالم حکمراں، یہ ذلت و رسوائی، یہ جان و مال کے خطرے، یہ جو بھی مصیبتیں اور پریشانی کیوں آ رہی ہیں، یہ اللہ نے وجہ بتا دی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، نہ شکرے نہ بنو، نہ فرمان نہ بنو۔ اب یہ شکر کا جو لفظ ہے عربی میں، ایک تو ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، وہ تو ہم لوگ کر ہی لیتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے صاحب کیا حال چال، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی، لیکن شکر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھیے آپ۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے لیے استعمال کرے، دیٹ از کالڈ شکر، یہ شکر ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، ان سے پوچھو اس نعمت کی قدر کیا ہے جن کو اللہ نے زبان کی طاقت نہیں دی ہے، جو گونگے ہیں۔ آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، اب اس زبان سے آپ گالی بھی بک سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، غیبت بھی کر سکتے ہیں، چغلی بھی کر سکتے ہیں، اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے زبان کا صحیح استعمال کیا تو یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے زبان کا غلط استعمال کیا تو یہ اس نعمت پر اللہ کی ناشکری ہے۔ آنکھیں اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، آنکھیں نہ ہو تو یہ دنیا ہمارے لیے بلیک اینڈ وائٹ بلکہ بلیک ہی ہو جائے گی۔ آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کو اللہ نے آنکھوں سے محروم رکھا ہے۔ ابھی ناکوں پر اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تو غلط چیزوں کو دیکھ کر کے مرو کے راما شرافت سے گزر جائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یہی آنکھ کے اوپر، نگاہ کے اوپر اللہ کا شکر ہے۔ ہر نعمت پر آپ یہ اصول اپلائی کرتے چلے جائیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال یہی شکر ہے میرے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ہم تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کریں گے اگر تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ، ہماری نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، وآمنتم، اور تم ایمان والے بن جاؤ، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ، تم ایمان میں مضبوط بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ شاکر ہے۔ تم چھوٹی سی نیکی کرتے ہو، تمہاری نیکی میں ہزاروں خامیاں ہوتی ہیں، ہزاروں خرابیاں ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ تمہاری نیکی کو قبول کر لیتا ہے، وہ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو تمہارے دل کی حالت سے بھی واقف ہے۔ جب تم کوئی نیکی کرتے ہو، جب بھی تم کوئی عمل کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دل کے اندر ارادہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ شاکر ہے، اللہ علیم ہے۔ یہ ہو گیا اس آیت کا مطلب جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ اب آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، سنی ہوگی آپ نے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا،
اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا، اسلام کی شروعات اجنبیت کی حالت میں ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، توحید کی دعوت کا آغاز کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، مکہ والوں کے لیے بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ ان کو یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آتی تھی کہ ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر کے، 360 معبودوں کو چھوڑ کر کے ہم ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ وہ کہتے تھے ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ جب اللہ کے نبی ان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے کی بات کہتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اسلام کی شروعات جب ہوئی، اسلام اجنبی تھا، پھر دھیرے 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 پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی اگلی جو بات کہہ رہے اس پر غور کیجیے۔ بدا الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات اجنبیت کی حالت میں ہوئی، وسیعود کما بدا غریبا، اور ان قریب ایک ایسا دور آنے والا ہے، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آنے والا ہے جب یہ اسلام اجنبی بن جائے گا، اسلام پر چلنے والے اجنبی بن جائے۔ اجنبی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اجنبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلی گئے، دلی میں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، نیا شہر ہے، اجنبی لوگ ہیں، اب وہاں اترے ہیں آپ، اب آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ اس شہر کے لیے اجنبی ہیں، وہ شہر آپ کے لیے اجنبی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے کہ اسلام اجنبی بن جائے گا، ایک ایسا دور آئے گا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، جیسے اسلام اپنی سٹارٹنگ میں اجنبی تھا، آنے والے دور میں بھی اجنبی بن جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اے میرے امت کے لوگوں، جب وہ دور تم دیکھ لو کہ اسلام اجنبی ہو جائے تو تم اس بات سے نہ کترانا کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں کس نظر سے دیکھا جائے گا۔ تم اجنبی بن جانا، تم اسلام پر عمل کرنے لگنا، تم اجنبی بن جانا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے اجنبیوں کو توبہ ملے گی۔ توبہ، توبہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ توبہ جو ہے یہ جنت کا ایک نام ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ ایک توبہ کی ایک تشریح یہ کی گئی کہ توبہ کے معنی مبارکباد ہے، اللہ کے نبی نے مبارکباد دی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو، میرے پیارے نبی کی یہ پیشن گوئی آج ہر باہر پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آج اللہ کی قسم اسلام اجنبی ہے، شرک کے ہزاروں اڈے کھلے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے کون سی ایسی چیز ہے جس کی عبادت نہیں ہو رہی ہے؟ جانوروں کی عبادت ہو رہی ہے، کتوں اور چوہوں کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے، انسان کے آگے سجدہ کر رہا ہے، انسان نبی کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، انسان گائے اور بیل اور سانڈ کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ آج توحید اجنبی ہے، آج توحید اجنبی ہے، آج شرک عام ہو چکا ہے، اور اس شرک کے ماحول میں آپ دیکھیں غیر اللہ کی عبادت کوئی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ لے ریلوے اسٹیشن پر، کوئی نماز پڑھ لے ایئرپورٹ پر، کوئی نماز پڑھ لے ٹرین پر، تو فوراً سب کی نظریں جو ہے چکا چوندھ ہو جاتی ہیں اور سب کی نظریں اس کی طرف آکرشت ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ توحید اجنبی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ توحید لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے درمیان بھی اجنبی بن چکی ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو توحید کا مطلب نہیں معلوم، جن کی پیشانی اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں پر جھکتی ہے، جن کے بچوں کے ہاتھ اور پیر میں اور گلے میں تعویذ اور دھاگے ملتے ہیں، جن کے گھر کی عورتیں دین اور عقیدے اور توحید سے دور ہیں۔ یہ توحید آج ہمارے گھروں میں اجنبی بن گئی۔ میرے بھائی، ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ آج بھارت کے اندر 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، ذرا سب مسلمانوں سے پوچھا جائے تم اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بڑی تعداد میں ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، وہ گوشت کھا رہے ہیں، وہ ٹوپی لگا رہے ہیں، وہ لنگی پہن رہے ہیں، یہ ان کے اسلام کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید اس دنیا کی حرکت قلب ہے، یہ دنیا چل رہی ہے توحید کی بدولت۔ جس دن توحید کی آواز بند ہو جائے گی
جیسے انسان کا ہارٹ کام کرنا بند کر دے، اس کے دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، دنیا بھی مر جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین کے اوپر اللہ اللہ کہا جا رہا ہے، اور مسند احمد کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، جب تک زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن آخری آدمی بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کہنے والا، وہ دنیا کا آخری دن ہو، اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ توحید اجنبی ہے، اور آپ نظریں اٹھا کے دیکھیں، زنا کے اڈے آباد ہیں، بدکاری کے اڈے آباد ہیں، نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا، جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو مشکل بنا دیا۔ آج نوجوان اگر اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو یہ اجنبی ہے۔ بھئی کوئی نوجوان لڑکا اگر یہ کہے کہ میں ان سب چکروں میں نہیں پڑتا، میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں ہے، میرے موبائل پر کسی غلط چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، یہ تو زمانے سے قدم ملا کر نہیں چلتا ہے۔ آج بے غیرتی اتنی عام ہو گئی، آج بدکاری اتنی عام ہو گئی کہ عفت اور حیا اور پاک دامنی یہ اجنبی بن گئی میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ عورتیں ایسے بچوں سے پردہ نہ کریں تو چلے گا کہ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے چھوٹے بچے جو عورتوں کے پردے کی باتیں نہ جانتے ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر جہاں پردے کا حکم دیا، اللہ نے کچھ لسٹ گنائی کہ ان چیزوں، ان مردوں سے یا ان رشتہ داروں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے چھوٹے بچے جو عورتوں کی راز کی باتیں نہ جانتے۔ آج اسکولوں میں اور کالجوں میں سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ آج بچے جو ہے وہ بچے نہیں رہ گئے، بچے وقت کے پہلے بالغ ہو گئے، شرم و حیا کا جنازہ گھروں سے نکل گیا۔ انگلی کی ایک کلک پر دنیا کی ساری گندگی آج موبائل پر ہمارے اسکرین پر موجود ہے۔ آج کے اس دور میں شرم و حیا اجنبی بن گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے حیا اس کو مزین کر دیتی ہے، جس چیز کے اندر سے حیا نکال لی جائے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ جس دل میں حیا ہے اس میں ایمان ہوگا، جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہوگی۔ حیا کو نکال دو ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کو نکال دو حیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے کے نبیوں کے کلام میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہ ہو تو تو جو چاہے کرے۔ آج حیا اجنبی بن گئی ہے۔ آج عورتوں کے اندر خوبصورتی ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھی سجنا سورنا ہے، سب کچھ ہے، حیا نہیں۔ معاشرے میں چراغ لے کے ڈھونڈو، حیا نہیں ملتی میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک عورت کا ذکر کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی عورت ہے، باپ کا نام شعیب ہے، شعیب کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان دونوں بیٹیوں کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے ان بیٹیوں کا نام نہیں بتایا، وہ کتنی خوبصورت تھی اللہ نے یہ نہیں بتایا، وہ کیسی دکھنے میں تھی اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ اللہ نے ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی حیا کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا فجاءت احداهما تمشي على استحياء، حضرت موسیٰ کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے، شرماتے ہوئے حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آتی ہے، اس کی چال کے اندر بھی حیا ہوتی ہے۔ جب وہ چلتی ہے تو اس کے چلنے کے انداز سے لگتا ہے کہ یہ حیا والی عورت ہے، یہ بے حیا نہیں ہے، یہ بدچلن نہیں ہے۔ ایک عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ وہ حیا ہے، ایک مرد کی آنکھیں بتا دیتی ہے کہ وہ حیا دار ہے یا بے حیا ہے، ایک مرد کے دیکھنے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ حیا دار ہے یا بے حیا ہے۔ آج معاشرے سے حیا رخصت ہو، حیا اجنبی بن گئی۔ اور آگے بڑھیے، ماشاءاللہ بڑی شاندار مسجد ہے، پہلی مرتبہ اس مسجد میں آنے کا اتفاق ہوا۔ جمعہ کی نماز میں پوری مسجد ماشاءاللہ بھر جاتی ہے، بھر جائے گی، لیکن عصر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں اس مسجد میں؟ کیا یہ سارے لوگ دوسرے علاقے کے؟ نہیں، اسی علاقے کے ہیں، مگر ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جمعہ میں آنا ہے، عصر میں نہیں جائیں گے تو چلے گا، مغرب میں نہیں جائیں گے تو چلے گا۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز کا مطلب جمعہ سمجھتی ہے، وہ جمعہ کو ضرور آئے گی اور ہفتے کے باقی 6 دن غائب، باقی 5 نمازوں میں غائب۔
آج نمازی اجنبی ہے میرے بھائی. آج کوئی پانچوں ٹائم کا نمازی ہے تو لوگ مثال دیتے رہے فلاں آدمی تو پانچوں ٹائم کا نمازی ہے. نبی کے دور میں تو منافقوں کو بھی پانچوں ٹائم مسجد میں آنا پڑتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ منافقوں کے نماز پڑھنے کا انداز بھی ویسا تھا جیسا آج ہمارا بن چکا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب نماز کا ٹائم آتا ہے یہ منافق لوگ بڑی کاہلی کے ساتھ, بڑی سستی کے ساتھ, بڑی مشکل سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ نبی اللہ نے منافقوں کی نشانی بتائی تھی. یعنی نبی کے دور میں منافقوں کو بھی پانچوں ٹائم نماز میں آنا پڑتا تھا. ماشاءاللہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے, ہماری دکانیں چل رہی ہیں, اللہ ہم کو روزی دے رہا ہے, اور ہم اتنے بڑے بے غیرت ہیں, اتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں 5 ٹائم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے. ارے اللہ چاہتا ہمیں سڑک پر لا دے, اللہ چاہے ہمیں بھکاری بنا دے, اگر اس نے ہمیں دولت دی ہے, ہمیں اچھا مکان دیا ہے, ہمیں بال بچے دیے, ہمیں سکون کی زندگی دی ہے, اس اللہ کی نعمت ہے. میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو. آج نماز اجنبی بن گئی, نماز اجنبی بن گئی. کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہے نماز کے ٹائم, کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے نماز کے ٹائم, کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے نماز کے ٹائم. کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا, کہ اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے, اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے. نماز سے مت کہو کہ میرے کاروبار کا وقت ہے. نماز کا وقت آ جائے تو سارے کاروبار بند ہو جانے چاہیے. اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کو دنیا کا کوئی کاروبار اور کوئی تجارت غافل نہیں کر سکتی. دنیا کا کاروبار آپ کو نماز سے غافل نہ کرے. آج ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اپنے نبی سے پیار ہے, نبی سے محبت ہے, نبی سے محبت کے نام پر بہت کچھ کرتا ہے آج کا مسلمان. ارے نادان, جس نبی سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے اس نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی نماز کی تلقین کی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی کا آخری ٹائم ہے, پیارے نبی کا آخری ٹائم ہے, زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا, نماز کا خیال کرنا. یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے نبی کے دل کا قرار تھی. پیارے نبی کہا کرتے تھے حضرت بلال سے یا بلال ورحنا بالصلاۃ, اے بلال جلدی سے اذان دو اور نماز کھڑی ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج نماز اجنبی بن گئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام اجنبی بن جائے گا. فطوبی للغرباء, اجنبیوں کے لیے بشارت. آج ہمارا نوجوان دیکھیں آپ, اس کی زندگی میں سب کچھ ہے, موج مستی ہے, ٹائم پاس ہے, موبائل ہے, ناچ گانا ہے, شراب ہے, شباب ہے, سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ جوانی آج ہے کل نہیں رہے گی. ارے اس بات کی بھی گارنٹی نہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہو گے. کتنے جنازے ہیں جو جوانوں کے اٹھ رہے ہیں, کتنی میتیں ہیں جو جوانوں کی ہو رہی ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے, کوئی کسی اچانک بیماری میں انتقال کر رہا ہے, کہیں ڈینگو پھیلا ہوا ہے, کسی کو کینسر ہو رہا ہے. کتنے خوبصورت چہرے ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خبریں آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے نوجوان ساتھیوں, اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس پہنچے, اپنی جوانی کی قدر کرو, اپنی جوانی کی قدر کرو اور ان نوجوانوں میں اپنے آپ کو شامل کرو جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ ہوگی اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے. اللہ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں بندہ وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, جو نوجوان ہوگا اور جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. آج قرآن بھی اجنبی ہے, آج قرآن بھی اجنبی ہے. قرآن کون پڑھتا ہے آج؟ کبھی اپنے دل سے پوچھو کہ آپ نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 جگہوں پر اپنے دل کو تلاش کرو. اطلب قلبک فی 3 مواطن,
3 जगहों पर देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर 3 जगहों पर तुम्हारा दिल लग रहा है तो समझो कि दिल है, वरना समझो कि दिल डेड हो चुका है। दिल डेड हो चुका है, दिल मर चुका है। इंद तिलावतिल कुरान, जब कुरान की तिलावत तुम करो और तुम्हारा दिल उस तिलावत के अंदर लग रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारे सीने के अंदर दिल धड़क रहा है। वफी मजालिस ज़िक्री, और जब जिक्र की मजलिसें हो रही हो, जब अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हो, जब अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हो, जिक्र की मजलिसें हो, वहां पर अगर तुम्हारा दिल लग रहा है तो समझ जाओ कि दिल है, वरना दिल मर चुका है। और आगे फरमाया, और इल्म की मजलिसों में तलाश करो, अगर इल्म की मजलिसों में तुम्हारा दिल लग रहा है तो समझ जाओ कि दिल है, वरना दिल मर चुका है। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको कुरान की तिलावत न तो करने का शौक है न सुनने का शौक है। उनके कानों में हेडफोन लगे हैं, ब्लूटूथ हेडसेट लगे हैं और वो मस्ती में चल रहे हैं, बाइक पर, कार पर, दुकानों पर बैठे क्या सुन रहे हैं? गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। उनसे पूछो भाई तुम ये क्यों सुन रहे हो? कहते इससे हमारे दिल को सुकून मिलता है, इससे हमें दिल को, हमारे दिल को शांति मिलती है। जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिले मेरे भाई वो दिल मुर्दा है। इसलिए कि मोमिन के दिल को तो अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिलों को सुकून मिलता है। तो कुरान भी आज अजनबी बन चुका है, और ये कुरान इस कदर अजनबी बन चुका है कि आज आप देखें किसी फिल्मी अदाकारा और किसी फिल्मी अदाकार का कोई प्रोग्राम हो तो वहां हजारों नहीं लाखों का मजमा आपको मिलेगा। अररिया और किशनगंज के इलाकों में मैंने देखा भी है और सुना भी है, ऑल इंडिया मुशायरे होते हैं, बड़े शौकीन है लोग शेर व शायरी के। साहब वो फला प्रतापगढ़ी आ रहे हैं और फला फैजाबादी आ रहे हैं और फला बरेलवी आ रहे हैं, सब शुअरा आ रहे हैं। और शायरों के, कुरान कहता है कि शुअरा की दुनिया बड़ी अजीब व गरीब होती है, और अब तो मुशायरे जो है वो सुने कम जाते हैं और देखे ज्यादा जाते हैं। शायरों से ज्यादा तो शायरात होती हैं, बदतमीजी होती है, फूहड़पन होता है। उन मुशायरों में लाखों की तादाद आती है, उसके मुकाबले में मस्जिद में कुरान का दर्स हो रहा हो, 50 लोग मस्जिद में आएंगे, मौलवी साहब बेचारे कुरान का दर्स दे रहे, 5 लोग मुश्किल से बैठेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। ये कुरान के साथ हमारा सलूक है, ये कुरान के साथ हमारा सलूक है। न इस कुरान को हमने पढ़ने की कोशिश की, न समझने की कोशिश की। मेरे भाइयों, आज जैसे दीन अजनबी है तो कुरान भी अजनबी बन चुका है, और कल कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह की बारगाह में हमारा गरेबान पकड़ेंगे। हम सबके गरेबान पकड़ेंगे जिन्होंने कुरान को छोड़ा था, और अल्लाह के नबी कयामत के दिन कहेंगे वक़ाल अर्रसूल या रब्ब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा था, कुरान को छोड़ रखा था मेरी कौम ने। कि कुरान हमारी इज्जत और हमारी कामरानी का सबब था मेरे भाई। इस कुरान के जरिए अल्लाह ने हमें इज्जत दी थी, जब तक इस कुरान को हमने थामा था। आज हमने कुरान को कैसे थामा है? कुरान को दम करने की किताब बना दिया। बच्चा बीमार हो गया, पढ़ के दम करो। किसी को नजरें बद लगी, पढ़ के दम करो। भाई ठीक है, कुरान को पढ़ के दम भी किया जा सकता है, मगर ये कुरान का प्राइमरी मकसद नहीं है, ये सेकेंडरी मकसद है। कुरान जिस्म के बीमारियों के लिए बाद में शिफा है, कुरान रूह की बीमारियों के लिए पहले शिफा है। कुरान अल्लाह का वो पैगाम है, हाज़ा बलागुल लिन्नास, जो कयामत तक के इंसानों के लिए है। हमारे किसी अजीज का मैसेज आए व्हाट्सएप पर और हम उसको देख करके नजरअंदाज कर दें, हमारे दोस्त हमसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे वाह यार तू कैसा है, मैंने तुझे मैसेज भेजा, तूने मैसेज को देखा और नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। मेरे भाइयों, हम अपने अजीजों, अपने अहबाब, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों का मैसेज नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुरान करीम अल्लाह का वो आखिरी मैसेज है जो अल्लाह ने हमको दिया है। इस कुरान को छोड़ करके आज हम किससे कहानियों में लगे। आज कितने प्रोग्राम होते हैं, कितने तकरीर करने वाले होते हैं, उनकी तकरीर में आपको कुरान की एक आयत नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? किस्से, कहानियां, फर्जी वाकयात, फलाने ने ये कहा, बुजुर्गों ने ये कहा, पीरों ने ये कहा, फकीरों ने ये कहा। उनकी पूरी तकरीर में और पूरी गुफ्तगू में फला 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 की बातें मिलेगी, न काल अल्लाह मिलेगा, न काल रसूल मिलेगा। मेरे भाइयों, आज कुरान और सुन्नत अजनबी बन गए, आज कुरान और सुन्नत अजनबी बन गए। और हालत तो ये हो गई कि कुरान की आयत पढ़ी जाती है और एक आदमी बड़ी ढिठाई के साथ कहता है ठीक है आयत अपनी जगह है, हदीस अपनी जगह है, मगर हमारे बुजुर्गों ने तो ये कहा है कि हमारे बुजुर्ग बेवकूफ थे, कि हमारे उलमा बेवकूफ है, हमारे फला साहब बेवकूफ है।
कितनी बड़ी जसारत की बात है, कितनी बड़ी जुर्रत की बात है, कितनी बड़ी हिम्मत की बात है कि रब का कुरान पढ़ा जाए और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी जाए और एक मुसलमान की जुबान से ये निकले कि मेरे बुजुर्गों ने ये कहा, मेरे बड़ों ने ये कहा, मेरे इमामों ने ये कहा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में मोमिन की बस एक ही निशानी बताई है, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। जब मोमिन के सामने ये कहा जाए कि अल्लाह ने ये कहा, रसूल ने ये कहा, तो मोमिन की जुबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, समिअना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। तो मेरे भाई, अजनबी बन जाओ। इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, और जाहिर है क्रिकेट की टीमें जब जीतती हैं तो बाकायदा जश्न मनाया जाता है। अब जश्न के बाद शैंपेन शराब जो होती है वो एक दूसरे पर, नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो सब एक दूसरे पर उड़ेलने लगे। तो जश्न में तो सारे लोग शामिल थे। जब शराब उड़ेलने की बात आई तो इंग्लैंड की टीम के दो खिलाड़ी अलग हो गए, मोइन अली और गालिबन दूसरे का नाम मोहम्मद राशिद, दोनों अलग हो गए। उन्होंने कहा नहीं साहब हम इसमें, और टीम ने बुरा भी नहीं माना, वो अलग हो गए। किसी और के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उनके चेहरे पर दाढ़ी है। उनको ये महसूस कभी नहीं हुआ कि हम दाढ़ी रखे हैं, हम अजनबी हैं, बाकी लोगों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। वो अपनी दाढ़ी पर खुश है। अपनी दाढ़ी पर खुश हो जाओ मेरे भाई, अपनी औरतों के नकाब पर खुश हो जाओ, अपने सजदों के निशान पर खुश हो जाओ। और ये खुशी इसलिए होनी चाहिए कि अगर आज हम बेदाढ़ी वालों के बीच में दाढ़ी वाले हैं, और बेपर्दा औरतों के बीच में हमारी औरतें नकाब में हैं, और बेहयाओं के बीच में हमारे पास शर्म हया है, और बेनमाजियों के बीच में हम नमाजी हैं, तो हम अजनबी हैं। और ये अजनबीयत हमें मुबारक हो, हमारे नबी की जुबान से हमें मुबारकबाद दी गई। फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब दीन अजनबी बन जाए तो तुम अजनबी बन जाना, मुबारकबाद है तुम्हारे लिए, जन्नत है तुम्हारे लिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इस माहौल में जो कि फितनों का दौर है, और फितनों के दौर में दीन पर चलना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कल काबिज़ी अलल जमरी, जैसे हाथ में अंगारा लेना है। फितनों के दौर में सुन्नत पर चलना, दीन पर चलना ऐसे है जैसे अंगारा हाथ में लेना है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह फितनों के इस दौर में हम सबको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे, अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमा दे। जो हम में से बेनमाजी हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे, जो नमाजी हैं अल्लाह उनकी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक तौहीद और सुन्नत पर चलने वाला बना दे। जो हमें बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामयाबी अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह हमें फितनों के इस दौर में मुख्तलिफ किस्म के फितने हैं, अल्लाह सब फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे शहर की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जालिम हुक्मरानों के जुल्म से और शरीरों के शर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।